مفتی صاحب امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کرکٹ ٹیم کی جیت کے لیے دعا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں ٹیم کی جیت کے لیے دعا، لیکن اس کے پیچھے پاگل نہیں ہو سکتے۔ ہمارے ہاں لوگوں کی ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے، لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے اور اتنا سیریس لے لیتے ہیں کرکٹ میچ کو جیسے پتہ نہیں کوئی اسلام اور کفر کی جنگ ہو رہی ہے، اور اگر پاکستان جیت گیا تو پاکستان پوری دنیا پہ فتح حاصل کر لے گا، کوئی غلبہ حاصل کر لے گا۔ ظاہر ملک سے محبت ہونی چاہیے، ہوتی ہے، انسان کو فطری محبت ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے ہمارے ملک کی ٹیم ہے یہ جیتے اور یہ جناب فاتح ہو کر آئے اور وغیرہ وغیرہ، ہمارے ملک کا نام دنیا میں روشن ہو، اچھی بات ہے، لیکن اس کو اتنا اپنے اوپر سوار کر دینا کہ وہ اپنے جو کرنے کے کام ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے جناب، گھر کے کام کاج نہیں کر رہے، کوئی ضروری کام چھوڑا ہوا ہے اور بس موبائل میں منہمک ہیں، کرکٹ میچ دیکھ رہے ہیں، اس طریقے سے کسی گیم میں کسی کھیل میں منہمک ہو جانا شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ مفتی صاحب میں نے پہلے بھی کئی بار سوال کیا مگر جواب نہیں ملا۔ سوال یہ کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں نکاح کو پسند فرمایا ہے، اور کیا کسی صحابی کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں پڑھایا تھا، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کوئی نکاح مسجد میں ہوا ہے؟ جی بالکل، مسجد میں نکاح کرنا مستحب ہے۔ حضرت عائشہ کی روایت ہے ترمذی شریف میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعلنوا النکاح وجعلوہ فی المساجد، کہ نکاح کا اعلان کرو اور اس کو مسجد میں کرو، یعنی مسجد میں جب آپ کریں گے تو اس کا ایک فائدہ یہ آٹومیٹکلی ہو جائے گا کہ اس کا اعلان ہو جائے گا، لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ تو نکاح کے بارے میں شریعت میں پسندیدہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کی اطلاع ہو جائے، پتہ چل جائے، اس کا اعلان ہو جائے، تو مسجد میں کروانے میں اعلان بھی ہو جائے گا اور مسجد میں کرنے کا جو ایک حکم ہے استحبابی، وہ حکم بھی پورا ہو جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کا نکاح بھی مسجد میں پڑھایا تھا۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک صحابی آئے، ایک صحابیاں آئیں، ایک خاتون آئیں اور آپ کو شادی کی آفر کی کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اتنے میں ایک صحابی آ گئے تو آپ نے فرمایا اگر میں تمہارا نکاح کرا دوں، وہ خاتون اس پہ راضی تھیں، تو تمہارے پاس کچھ ہے مہر دینے کے لیے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں۔ وہ پورا ایک تفصیلی واقعہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح مسجد میں کروایا تھا۔ تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ خرافات، فضول قسم کی لغویات، مسجد کی ادب کی وجہ سے ان چیزوں سے بھی بچت ہو جاتی ہے۔ اچھا جناب، مفتی صاحب ایک سوال کے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک بوڑھی عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کچرا پھینکتی تھی، کچھ دن کچرا پھینکنا بند ہوا، پتہ لگانے سے پتہ چلا کہ وہ بیمار ہیں، تو نبی علیہ السلام نے ان کی تیمارداری کے لیے گھر گئے، پھر وہ مسلمان ہوئی، کیا یہ درست ہے؟ وضاحت چاہتا ہوں۔ یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے، یہ من گھڑت اور موضوع روایت ہے۔ حضور علیہ السلام کی طرف ایسی چیزوں کو منسوب کرنا جائز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کے کردار اور آپ کی سچائی، امانت، عفو، درگزر، معافی، ان ساری صفات کے لیے قرآن کریم اور صحیح احادیث اتنی تعداد میں موجود ہیں کہ ہمیں اس طرح کی من گھڑت کہانیوں کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں، اس لیے اس واقعے کو بیان کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ مفتی صاحب داور نام کے معنی کیا ہے؟ نیز یہ نام لڑکے کے لیے رکھنا کیسا ہے؟ برائے مہربانی جواب سے آگاہی کریں۔ دختر محمد یامین انڈیا سے۔ داور کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ، حاکم۔ نام تو رکھ سکتے ہیں، لڑکے کا نام رکھ سکتے ہیں، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے اب حاکم، بادشاہ کسی بچے کا نام رکھنا یہ مطلب کوئی آئیڈیل وہ نہیں ہے شریعت میں۔ حدیث میں آتا ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی نظر میں سب سے پیارا نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، اور سب سے جو اللہ کو ناپسند ہے جو نام، وہ ہے شہنشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ، اس لیے کہ بادشاہوں کا بادشاہ وہ اللہ ہے۔ تو بچوں کے نام انبیاء کے نام پہ، صحابہ کے نام پہ، نیک لوگوں کے نام پہ رکھنے چاہیے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل اور جامع اور کمپریہنسو کورس دیکھیے ہر اتوار کی رات 10 بجے پاکستانی وقت کے مطابق ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل مفتی رشید آفیشیل پر۔ اس کورس میں انشاءاللہ آپ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی کے بارے میں جان سکیں گے۔ خود بھی جڑیں، اپنی فیملی کو، بچوں کو، دوستوں کو بھی جوڑیے۔